السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی کہانیاں آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ شوہر کے انتقال کے 1.5 سال بعد ناہید نے اپنی بیٹی فروا کی شادی کر دی تھی، مگر جب فروا بہت عرصہ تک اولاد کو جنم نہ دے سکی تو فروا کے سسرال والوں نے فروا پر بانجھ ہونے کے الزام لگانا شروع کر دیے۔ جب فروا نے ان کو سمجھانا چاہا کہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، عورت کے نہیں، تو فروا کا شوہر غصے سے پاگل ہو گیا اور فروا کو یہ کہہ کر پیٹنا شروع کر دیا کہ تو مجھے نامرد کہہ رہی ہے۔ فروا کے شوہر نے فروا کو چمڑے کی بیلٹ کی مدد سے اتنا پیٹا کہ بیلٹ جسم کے جس حصے پر بھی لگتا، جسم کی چمڑی بیلٹ کے ساتھ ہی ادھر جاتی۔ جب فروا کا جسم جگہ جگہ سے پھٹ گیا تو فروا درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ جب فروا کافی دیر تک بھی ہوش میں نہ آئی تو فروا کے سسرال والوں نے اس کی موت کے ڈر سے اسے ہسپتال پہنچایا۔ ہسپتال میں بھی فروا دوسرے دن ہوش میں آئی، مگر زخموں کے درد کی شدت کی وجہ سے پھر حالت بے ہوشی میں چلی گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹرز نے 1.5 ہفتے فروا کو زیادہ وقت حالت غنودگی میں رکھا۔ 1.5 ہفتہ بعد جب فروا کے زخم کچھ ٹھیک ہوئے تو فروا کو ناہید اپنے گھر لے آئی۔ ڈاکٹرز نے فروا کو 2 ہفتے کی دوا دی۔ 2 ہفتے بعد دوبارہ چیک کروانے کا کہا۔ اگر تکلیف حد سے زیادہ بڑھ جائے تو فوراً ہسپتال آنے کا کہا اور فروا کو ماں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ فروا جتنا عرصہ ہسپتال میں داخل رہی، سوائے پہلے دن کے جب اسے ہسپتال پہنچانے اور اس کی ماں کے حوالے کرنے کے بعد، فروا کے سسرال والوں میں سے کسی نے بھی دوبارہ ہسپتال آنے کی زحمت نہ کی۔ جب گھر آنے کے بعد دوسرے تیسرے دن فروا کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو فروا کے محلے دار اور ناہید کی سہیلیوں میں سے جو بھی فروا کی خیریت جاننے آتا، فروا کے لیے ناہید کو کسی نہ کسی پیر کا بتا جاتا کہ فلاں پیر کے پاس جانے سے اولاد ہو جاتی ہے۔ ناہید نے اپنی سب سے قریبی سہیلی کی باتوں میں آ کر بیٹی کے لیے اولاد لینے کی خاطر ایک پیر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ناہید اس پیر کے پاس پہنچی تو پیر صاحب نے باتوں باتوں میں ناہید سے اس کے سارے حالات معلوم کر لیے اور اچھی طرح تسلی کر لی کہ ان عورتوں کے پیچھے کوئی بھی محرم موجود نہیں۔ تو پیر صاحب کی شیطانی ہوس جاگ گئی۔ پیر صاحب نے ناہید کو بتایا کہ تمہاری بیٹی پر جادو ہے، اس کو یہاں 2 دن اور 2 راتیں اکیلا چلا کاٹنا پڑے گا تو پھر اس کی بندش ٹوٹے گی، اس کے بعد اس کے نصیب میں اولاد لکھ دی جائے گی۔ ناہید اپنی کم عقلی کی وجہ سے پیر کی باتوں میں آ گئی اور گھر آ کر فروا کو پیر صاحب کے پاس دعا کروانے کے لیے چلنے پر مجبور کرنے لگی، مگر فروا انکار کرتی رہی اور اس بات پر فروا کی ماں ناہید نے ناراض ہو کر فروا کو بد دعائیں دینا شروع کر دیں۔ فروا جو پہلے ہی زندگی کے ستم سہتے سہتے آدھی مر چکی تھی، ماں کی بد دعائیں سن کر رونے لگی اور ماں کو پیار سے سمجھانے لگی کہ ماں، اللہ پاک عورت کو غیر محرم مردوں سے دور رہنے اور پردہ کرنے کے لیے کتنے احکامات دیتا ہے، اور بتانے لگی پیروں کے پاس اولاد یا رزق وغیرہ لینے کی نیت سے جانا تو شرک ہے۔ مگر فروا کی ماں ناہید نے فروا کی باتوں کو نہ مانا اور فروا کو پیر صاحب کے پاس لے جانے پر بضد رہی، تو ماں کی بد دعاؤں سے ڈر کر فروا پیر صاحب کے پاس جانے پر راضی ہو گئی۔ جب ناہید فروا کو لے کر پیر صاحب کے پاس پہنچی تو پیر صاحب نے انتہائی جلالی لہجے میں ناہید کو واپس جانے کا حکم دے دیا اور فروا کو کمرے میں بند کر دیا۔ فروا روتے ہوئے اپنی ماں ناہید سے التجائیں کرتی رہی کہ مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر نہ جانا، مگر ناہید نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے پیر صاحب کی بات مانتے ہوئے فروا کو وہیں چھوڑا اور خود واپس اپنے گھر آ گئی۔ وہاں جعلی پیر صاحب یتیم و بے سہارا فروا کو 2 دن تک رسیوں کی مدد سے باندھ کر مرید نمائشیوں کے ساتھ مل کر زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ فروا ان پیر صاحب کو واسطے اور بد دعائیں دیتی رہی، مگر پیر صاحب پر شیطان سوار تھا، وہ باز نہ آئے۔ 2 دن تک کئی بار فروا کا جنسی استحصال کرنے کے بعد فروا کی ماں کے پہنچنے سے قبل جس کمرے میں فروا قید تھی اس کمرے کو آگ لگا دی۔ جب ناہید وہاں پہنچی تو اس کی بیٹی فروا جعلی پیر صاحب اور ان کے مریدوں کی 2 دن تک وحشت سہنے کے بعد جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ پیر صاحب نے ناہید کو بتایا کہ اس کی بیٹی پر اتنا شدید جادو تھا کہ کاٹ کے دوران ہی فروا کے حجرے میں آگ لگ گئی۔ فروا سمیت سب کچھ جل کر بھسم ہو گیا۔ اگر فروا یہاں نہ آتی تو شاید اپنے ساتھ اور بھی کئی لوگوں کی موت کی وجہ بنتی۔ یوں ناہید نے شکر کیا کہ فروا کی نحوست کی وجہ سے کسی بے گناہ انسان کی جان نہیں گئی اور روتے دھوتے بیٹی کی لاش لیے واپس آ گئی۔ بہت دنوں بعد ناہید کو پتہ چلا کہ جعلی پیر صاحب کو پولیس نے پکڑ لیا ہے
और उसने फरवा समेत 3 और बेसहारा बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद जलाकर कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया है। यह खबर सुनने के बाद नाहिद के सामने फरवा की मिन्नतें और बातें घूमने लगीं। नाहिद जल्द ही ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। नाहिद यहाँ सारा सारा दिन फरवा की कब्र पर बैठे आंसू बहाती रहती है। कई बार रात को 12 या 1 बजे 2 बजे यहाँ फरवा की कब्र पर आ जाती है। अगर गुरकुन पूछे कहाँ आई हो तो रोते हुए कहती, मेरी बेटी को डर लग रहा है, मेरी बेटी को जाली पीर जलाने आ रहा है, मेरी बेटी मुझे रोक रही है, मेरी बेटी मुझे साथ लेकर जाने का कह रही है, मैं बेटी के पास रहूँगी या बेटी को साथ लेकर जाऊँगी। गुरकुन नाहिद की बात सुनकर चुप हो जाता। नाहिद जाकर फरवा की कब्र पर बैठकर रोने लगती है। कभी दुआएं करने लगती है, कभी खुद को कोसने लगती है, जबकि गुरकुन कुछ दूर बैठा अल्लाह की रज़ा के लिए नाहिद की हिफाजत पर मामूर रहता है, ताकि कब्रिस्तान का कोई कीड़ा मकोड़ा नाहिद को नुकसान ना पहुंचाए। दोस्तों, आजकल के इन जाली पीरों से अपने आप को बचाएं, अपने ख़ानदान को बचाएं, अपने प्यारों को बचाएं, क्योंकि हवस के पुजारी किसी का लिहाज नहीं करते और ये एक फरवा नहीं बल्कि कई हवा की बेटियां इन हवस के पुजारियों का निशाना बन चुकी हैं। और दोस्तों, आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगी कि जहाँ ऐसे जाली पीर इस दुनिया में हैं, वहीं अल्लाह के नेक बंदे भी हैं। किसी सच्चे आलिम दीन या अल्लाह के बुज़ुर्ग की तज़हीक हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है, लेकिन अपनी इज़्ज़तों को इन कमीने लोगों से बचाएं और ऐसे किसी भी भेड़िए के जाल में ना फंसें। और मेरी मर्द हजरात से भी गुजारिश है कि औलाद की खातिर औरत पर जुल्म करना बंद करें। रोज़ी औरत के नसीब की होती है और औलाद मर्द के नसीब की। अल्लाह हम सबको हदायत दे, आमीन। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।